قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون تم دریافت کرو آسمان اور زمین سے تمہیں کون روزی دیتا ہے، یا کون کانوں اور آنکھوں پر اختیار رکھتا ہے، اور کون جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے، اور کون کائنات کے کاروبار کا انتظام کرتا ہے۔ اس پر وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ تب کہہ دیجئے کیا پھر بھی تم بے راہ روی سے نہیں بچتے؟ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانى تصرفون غرض یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر بتلاؤ صداقت کو چھوڑ کر گمراہی کے سوا اور کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ آخر تم کدھر کو بہکا کر لے جائے جا رہے ہو؟ كذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون جن لوگوں نے عہد شکنی کی تھی ان پر اسی طرح تمہارے رب کا فرمودہ صادق آیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانى تؤفكون کہہ دیجئے کیا تمہارے بنائے ہوئے خدائی کے شریکوں میں سے کوئی بھی ہے جو تخلیق کا آغاز کرتا اور پھر سے اس کا اعادہ کرتا رہتا ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی تخلیق کا آغاز کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا رہتا ہے، پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون دریافت کرو کیا تمہارے بنائے ہوئے خدائی کے شریکوں میں کوئی بھی ہے جو حق کی راہ دکھاتا ہو؟ وہ تو کیا جواب دیں گے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی حق کا راستہ دکھاتا ہے، پھر کیا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ فرضی معبود جو خود ہی راستہ نہیں پاتا جب تک کہ اسے راستہ نہ دکھایا جائے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون اور ان میں سے اکثر گمان ہی کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ حق کے مقابلے میں گمان کچھ بھی کام نہیں دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کے افعال سے کامل طور پر آگاہ ہے۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی طرف سے جھوٹے طور پر بنایا جا سکے، بلکہ یہ تو پہلے انبیاء کی اس تمام وحی کی تصدیق کرتا ہے جو اس کے سامنے موجود ہے، اور الہی قانون کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ اس میں ہلاک کرنے اور نقصان پہنچانے والی کوئی بات نہیں، سب جہانوں کے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے۔
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ محمد نے اسے از خود گھڑ لیا ہے۔ کہہ دیجئے اگر تم اپنے اس اعتراض میں سچے ہو تو اس کی صورتوں جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ جسے بھی اپنی مدد کے لیے بلا سکو بلا لو۔ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ یہ بات نہیں بلکہ انہوں نے ایک ایسی چیز کو جھٹلایا ہے جس کے علم کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے، اور نہ ابھی اس کی حقیقت اور انجام ہی ان پر ظاہر ہوا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ان لوگوں نے بھی تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے، پھر دیکھو ان ظالموں کا کیسا برا انجام ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اور ان میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے، اور بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ تمہارا رب مفسدوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اگر یہ پھر بھی تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دیجئے میرا عمل میرے لیے مفید یا مضر ہوگا، اور تمہارا عمل تمہارے لیے۔ تم میرے کام سے بری الذمہ ہو اور میں تمہارے کام سے بری الذمہ ہوں۔ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بظاہر تمہاری باتوں کی طرف کان لگائے رکھتے ہیں، تو کیا تم ایسے بہروں کو اگرچہ وہ عقل سے بھی کام نہ لیتے ہوں سنا سکتے ہو؟ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو بظاہر تمہاری طرف تکتے رہتے ہیں، تو کیا تم ایسے اندھوں کو ہر چند کہ وہ بصیرت سے بھی کام نہ لیتے ہوں راہ دکھاؤ گے؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ تو انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور جس دن اللہ انہیں اکٹھا کرے گا تو انہیں یوں محسوس ہو رہا ہوگا کہ دنیا میں گویا وہ دن کی ایک گھڑی بھر کے سوا نہیں رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی حقیقت کو پہچان لیں گے۔ جن لوگوں نے اللہ کے حضور پیش ہونے کی صداقت کی تکذیب کی اور وہ ہدایت قبول کرنے والے نہ بنے، وہ نقصان ہی میں رہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔
اور ہم تان کے تمہیں وفات دیں جن عذابوں کا ان منکروں سے وعدہ کر رہے ہیں، ان میں سے بعض کا ان پر وارد ہونا تمہیں دکھا دیں گے۔ بہرحال ان سب کا مرجع ہماری ہی طرف ہوگا، اللہ ان کے افعال سے پوری طرح آگاہ ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہر ایک قوم کے لیے ایک رسول ہے، سو جب ان کا رسول آیا ہے تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا گیا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا گیا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور وہ پوچھتے ہیں اگر تم صداقت شعار ہو تو بتاؤ یہ سزا کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ کہہ دیجئے میں تو اللہ کی مشیت کے سوا خود اپنی ذات کے لیے بھی نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی نفع کا۔ ہر ایک قوم کے لیے پاداش عمل کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے، پھر جب ان کا وہ مقررہ وقت آ پہنچتا ہے تو پھر اس سے وہ نہ ایک گھڑی پیچھے رہ کر بچ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ کر محفوظ رہ سکتے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ۔ کہہ دیجئے بتاؤ تو صحیح، اگر اس کا عذاب رات کو یا دن کے وقت تم پر آ جائے تو اس خدائے برتر سے قطع تعلق کرنے والے کس طرح اس سے بچ کر آگے نکل سکیں گے؟ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُم بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ۔ کیا پھر جب وہ عذاب آ ہی جائے گا تب اس کا یقین کرو گے؟ یہ بے سود ہوگا۔ اس وقت تم سے کہا جائے گا کیا اب تمہیں یقین آیا، حالانکہ تم اسے اس کے مقررہ وقت سے پہلے لانا چاہتے تھے۔ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ۔ پھر جن لوگوں نے ظلم کیا ہوگا انہیں کہا جائے گا اب تم دیر پا عذاب بھگتو، تمہیں تمہارے اعمال کی سزا دی جا رہی ہے جن کا تم جان بوجھ کر ارتکاب کیا کرتے تھے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ۔ اور لوگ تم سے دریافت کرتے ہیں کیا یہ وعدہ عذاب در حقیقت پورا ہو کر رہنے والا ہے؟ کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم یہ در حقیقت پورا ہو کر رہنے والا ہے، اور تم اسے پورا کرنے سے اللہ کو کبھی عاجز نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور جو کچھ زمین میں ہے اگر وہ سب کا سب ہر ایسے شخص کا ہوتا جس نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے تو وہ ضرور اسے اپنی نجات کے لیے دے دیتا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی چھپی ہوئی ندامت کا اظہار کر دیں گے، ان میں انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون دیکھو اللہ کا کیا ہوا وعدہ بہر طور پورا ہو کر رہے گا، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ دیکھو آسمانوں اور زمین کی تمام موجودات اللہ کی ہے۔ هو يحيي ويميت وإليه ترجعون وہی خدائے برتر زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معزت کے اپنی کوتاہیاں دور کرنے کی تدبیر کرو، اس بیماری کے لیے جو سینوں میں پائی جاتی ہے، شفا دینے والی اور مومنوں کے لیے اعلیٰ درجے کی راہبری اور رحمت سے معمور قرآن جیسی کتاب آئی ہے۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون کہہ دیجئے یہ قرآن کا نزول اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے وابستہ ہے، سو اس کی وجہ سے تو انہیں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں وہ جمع کرتے رہتے ہیں۔ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون کہہ دیجئے کیا تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے مہیا کیا اس میں سے تم نے خود ہی کچھ حرام قرار دے دیا ہے اور کچھ حلال؟ پوچھئے کیا اللہ نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پر افترا کر رہے ہو؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کے دن کے متعلق کیا خیال ہے؟ اللہ تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے بہت سے قدردان نہیں۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين اور تم کسی بھی حال میں کیوں نہ ہو اور کوئی سا حصہ قرآن ہی کیوں نہ پڑھتے ہو اور تم کوئی سا کام بھی کیوں نہ کر رہے ہو جب تم اس میں تیزی سے مصروف ہوتے ہو، مگر ہم تم پر نگران ہوتے ہیں۔ زمین میں اور نہ آسمان میں کوئی ذرہ بھر چیز بھی تمہارے رب سے پوشیدہ نہیں
اور نہ اس ذرہ سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی، مگر ہر ایک حقیقت روشن کر دینے والی کتاب یعنی تقدیر الہی میں موجود ہے۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون دیکھو، اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف مستولی ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین رہتے ہیں۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ برائیوں سے بچتے رہے۔ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی خوش کرنے والی خبر ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے فرمان اٹل ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ اور ان دشمنوں کی معاندانہ باتیں تمہیں غمگین نہ کریں، کیونکہ کامل غلبہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ خوب سننے والا، کامل علم رکھنے والا ہے۔ الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔ دیکھو، جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی بھی زمین میں ہے، غرض آسمانوں اور زمین کے بسنے والوں پر قبضہ اللہ ہی کا ہے، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ اپنے خود ساختہ معبودوں کو پکارتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے ٹھہرائے ہوئے خدائی کے شریکوں کی پیروی نہیں کرتے، بلکہ صرف اپنے ہی خیال کی پیروی کرتے ہیں، وہ محض خلاف واقعہ باتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ وہی خدائے برتر ہے جس نے تمہارے لیے تاریک رات بنائی تاکہ اس میں آرام پاؤ، اور دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں کام کاج کر سکو۔ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سے نشان ہیں جو سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے، وہ اس سے پاک ہے، وہ ہر قسم کی احتیاجوں سے بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین کی موجودات اسی کی ہے، تمہارے پاس اس دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ کی طرف وہ بات منسوب کرتے ہو جو خود تمہیں معلوم نہیں؟ قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ کہہ دیجئے، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ ہرگز بامراد نہیں ہوں گے۔ متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون۔ ان کے حصے میں دنیا ہی کا کچھ سامان ہے، پھر ہماری طرف ان کی واپسی ہوگی، تب ان کے صداقت کو چھپانے کی وجہ سے ہم انہیں سخت سزا دیں گے